بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس میڈیول کے اندر بھی ہم حروف جارہ کے معنی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ چند حروف جارہ کے معنی ہم نے لاسٹ میڈیول میں کور کیے تھے، اور بقیہ حروف کے معنی تو ہم جسٹ ایک دو معنی بیان کر رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایڈوانس جو عربک لینگویج کی کتابیں ہیں ان سے آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ مثلا فی ایک حرف ہے، حرف جار ہے، تو فی یہ ظرف زمان یا مکان کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کی پوزیشن کسی جگہ میں یا کسی وقت میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے فی اللیل ظلمۃ، رات میں تاریکی ہے۔ اب تاریکی کا محل وقوع بیان کیا جا رہا ہے کہ تاریکی کہاں پائی جاتی ہے؟ رات میں، تو اس کے لیے ہم نے فی کو یوز کیا، اور فی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیل کے نیچے زیر آ گیا، فی اللیل ظلمۃ۔ اسی طرح المال فی الکیس، مال بٹوے میں ہے، والٹ میں ہے، تو اب مال کی پوزیشن ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ مال کہاں ہے، تو فی کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا کہ وہ فی الکیس، کیس کے اندر ہے۔ کیس کہتے ہیں والٹ کو عربک کے اندر، تو یہاں کیس کے اندر آپ کیس کے اینڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ فی کی وجہ سے زیر آئی ہوئی ہے، فی الکیس۔ اسی طرح ایک حرف ہے ربہ۔ ربہ جو ہے یہ کسی چیز کی کبھی قلت اور کبھی کثرت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں متضاد میننگز ہیں۔ تو کبھی یہ کسی چیز کی کمی کو بیان کرتا ہے، کبھی کسی چیز کی کثرت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے رب اشارۃ ابلغ من کلام، کہ کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلام سے بھی زیادہ بلیغ ہوتے ہیں، یعنی اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور وہ اپنا پورا میننگ کنوے کر دیتا ہے، کلام کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم ربہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اشارہ، تو اشارہ کے نیچے جو زیر آئی ہوئی ہے، جر آئی ہوئی ہے، وہ کس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے؟ ربہ کی وجہ سے۔ اسی طرح رب تلمیذ مجتہد فاز، بہت سارے محنتی طالب علم وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ربہ جو ہے یہ کثرت کا معنی دے رہا ہے۔ اسی طرح با ان 17 حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے۔ یہ عموماً سبب اور استعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا، تو یہ ان دونوں کے معنی کے لیے آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے کافی معنی ہیں۔ مثلا کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ تو یہاں لکھنے میں آپ جس چیز سے ہیلپ لیتے ہیں، استعانت لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ تو اس قلم سے پہلے با آ گیا ہے، کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ تو یہاں با سبب بھی ہو سکتا ہے کہ قلم کے ذریعے لکھا، تو جو چیز لکھنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ قلم ہے۔ اسی طرح با قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے باللہ لعاطفن علی الفقیر، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور فقیر پر مہربانی کروں گا۔ تو یہ با کے مختلف معنی ہیں۔ اسی طرح ایک حرف ہے کاف، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کو، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، ریزیمبلنس کے لیے۔ جیسے الاستاذ کالاب، استاذ جو ہے یہ باپ کی طرح ہے، تو گویا ہم نے ٹیچر کو، استاذ کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ۔ اور تشبیہ دینے کے لیے ہم نے ٹول کون سا استعمال کیا ہے؟ کاف، جو کہ حرف جار ہے 17 حروف جارہ میں سے، اور جس اسم پر یہ داخل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرور ہے، کل اب، تو اب کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ کاف کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک حرف ہے لام، تو لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، جیسے لہ الملک وَلَہ الحمد، لہ الملک تو بادشاہت اسی کی ہے، وَلَہ الحمد اور تعریف بھی اسی کی ہے، تو لہو، ہو ضمیر پر جو ہے وہ لام داخل ہے۔ تو یہ جو حروف جارہ ہیں، جس طرح یہ اسماء ظاہرہ پر استعمال ہوتے ہیں، ایسے ہی اسماء ضمائر پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ پروناؤنز پر بھی استعمال ہو کر انہیں بھی جر دیتے ہیں، لیکن چونکہ پروناؤنز عربک گرامر کے اندر مبنی ہوتی ہیں، ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا، وہ ایز اٹ از رہتا ہے۔ اور اگر کوئی معرب کلمہ ہوگا
تو اس کا اعراب ان حروف کی وجہ سے چینج ہو جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ اسی طرح واو اور تا، یہ بھی دو حروف ہیں، حروف جارہ میں سے ہیں، اور یہ دونوں قسم کے لیے آتے ہیں، جیسے واللہ اللہ کی قسم، اسی طرح تاللہ اللہ کی قسم، لعاطفن علی الفقیر کہ میں فقیر پر ضرور بضرور مہربانی کروں گا۔ اسی طرح ان حروف جارہ میں سے دو حرف ہیں مز اور منزو، یہ دونوں مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب ان سے پہلے فعل ماضی منفی ہو تو اس وقت یہ پورے جو کسی کام کے نہ کرنے کی ابتدا کو بیان کرتے ہیں، جیسے ما کلمتہ، مز یا منزو، ان دو میں سے کوئی ایک یوز کرنا ہے آپ نے، مز یوز کر لیں یا منزو یوز کر لیں، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے۔ ما کلمتہ منذ الاسبوع، تو میں نے ایک ہفتے سے اس کے ساتھ بات نہیں کی، یا یہ پوری مدت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جمیع مدت کو، جیسے ما قابلتہ منذ ھذا الشہر یا منذ ھذا اليوم، تو میں پورا دن اس سے نہیں ملا یا پورا مہینہ نہیں ملا۔ تو یہ سم ٹائم ابتدائی مدت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کام کی بگننگ کو، کہ کب سے یہ کام آپ نے نہیں کیا، اور کبھی کبھار یہ جو ہے یہ ساری مدت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آخری جو حروف ہیں حروف جارہ، ان میں سے ہیں ایک خلا، حاشا، عدا، تو یہ تینوں جو ہیں یہ استثناء کا معنی دیتے ہیں، جیسے جاءنی القوم خلا وعدا وحاشا زیدن، میرے پاس لوگ آئے سوائے کس کے؟ زید کے۔ تو ان تینوں کو آپ نے اکٹھا یوز نہیں کرنا، ان تینوں میں سے بھی آپ نے کسی ایک کو یوز کرنا ہے، لیکن چونکہ تینوں کا معنی ایک جیسا ہے اس لیے مثال میں ہم نے تینوں کو بیان کر دیا، ادروائز آپ نے لکھنے میں، بولنے میں، یا آپ جب پڑھیں گے ان کو تو آپ کسی ایک کو پائیں گے، ان سب کو نہیں پائیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تمام حروف جارہ تھے 17 کے 17، جن کے ہم نے چند معانی جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ مزید معانی کے لیے آپ مزید کتابیں ضرور کنسلٹ کریں۔ بہت شکریہ۔